اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا دوسرا رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وقف کی علامت تک ہوگا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کے اختتام تک ہوگا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اب جو ہم نے پہلا حصہ کیا ہے اس کے الفاظ کو انالائز کریں گے، اس کے مزید ہم حصے نہیں کر رہے۔ اس میں واو حرف ہے، شرو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مادے کے آپ کو دو حروف نظر آ رہے ہیں، شین اور را، جبکہ تیسرا حرف جو ہے وہ حذف ہوا ہوا ہے، اور جو حرف غائب ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں حرف علت ہوتا ہے۔ تو شین را یا اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، شرع یا یشریو، اور تبدیلی کے بعد شرع یشری، شرع یشری شراءن۔ لطف الرحمان خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں سودا کرنا یا بیچنا، اور جو چیز بیچتے ہیں وہ بے نفسی ہی آتی ہے، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بدلے جو چیز حاصل کرتے ہیں اس پر با کی پریپوزیشن آتی ہے۔ آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، سورہ یوسف 20 نمبر آیت ہے، اور یہ ایک دلچسپ فعل ہے کہ اس کے معنی جو ہیں وہ بیچنا کے بھی ہوتے ہیں اور خریدنا کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ فعل جو ہے ایک ڈبل معنی والا فعل ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں ہمیں مزید پتہ چل جائے گا۔ شرعو جیسا کہ میں نے کہا کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی میں جمع مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر الف کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اس صیغے کے بعد اگر ضمیر آ رہی ہو تو پھر الف نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں پر سمپل رول ہے، کوئی خاص قرآن مجید کا رسم الخط نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہا ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی، با حرف جر ہے، ثمن کا لفظ قیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب کی ورکنگ کے اعتبار سے کہ انہوں نے بتایا کہ جس چیز کو بیچا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا ہے، اور ان کے بدلے جو چیز حاصل کی گئی ہے اس پر با کی پریپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں اپلائی بھی کرتے رہا کریں۔ بخسن جو ہے یہ با خاسین مادے کو استعمال کرتے ہوئے با فا سے بخسا یبخسو بخسن، جس کے معنی حق سے کم دینا یا گھٹانا کے ہوتے ہیں۔ تو بخسن یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مصدر ہے وہ اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے دراہمہ۔ دراہمہ جو ہے یہ درہم کی جمع ہے اور غیر منصرف جمع ہے، کیونکہ اس پہ آپ سنگل حرکت دیکھ رہے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے معدودہ، جو کہ معدود کی مؤنث ہے، اور معدود اسم المفعول کا صیغہ ہے، عین دال دال مادے کو استعمال کرتے ہوئے معدود بنتا ہے، یعنی گنا ہوا۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پر ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، کانو فعل ناقص ہے، اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فی حرف جر ہے، اور فی حرف جر کے بعد جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، من حرف جر ہے، اور الزاہدینہ جو ہے الزاہد کی جمع ہے۔ زال ہا دال مادہ خان صاحب بیان کر رہے ہیں، با فا سے استعمال ہوتا ہے، زہدہ یزہدو زہدن، جس کے معنی کسی چیز میں رغبت نہ رکھنا کے ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز میں رغبت نہ رکھنے والا زاہد کہلائے گا، اور زاہد کی جمع پھر زاہدونہ ہوگی، جس کی منصوب اور مجرور فارم جو ہے وہ زاہدینہ ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر جان لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سب سے پہلے شرح المفردات میں بتا رہے ہیں کہ شرع الشیء، یعنی شرع فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شین را یا اس کا مادہ ہے، اور اس کا مفعول بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، اور یشری اس کا مضارع ہے، اور اس کے ساتھ بھی مفعول بھی لگا ہوا ہے، ہا کی ضمیر جو کہ الشیء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ شرعان اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں باعہو، یعنی اس نے اس کو بیچ دیا، اور شراء کے ساتھ ہی معنی لکھ رہے ہیں واشتراہو، اور اس نے اس کو خرید لیا۔ تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ یہ ڈبل معنی والا فعل ہے، یعنی اس کے معنی بیچنا کے بھی ہیں اور خریدنا کے بھی ہیں، اور اسی بات کو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وہوا من الاضدادی، کہ وہ اضداد میں سے ہے، یعنی جو اپوزٹ معنی رکھنے والے جو افعال ہوتے ہیں ان میں سے ہے۔
وَهُوَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِمَعْنَى باع، اور اس آیت میں یہ شرع جو ہے یہ باع کے معنی میں ہے، اور باع کے معنی بیچنا کے ہی ہوتے ہیں، یعنی باع کے الگ سے معنی بیچنا کے ہوتے ہیں اور اشترا کے الگ سے معنی جو ہے وہ خریدنا کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو شرع فعل ہے اس کے معنی بیچنا کے بھی ہیں اور خریدنا کے بھی ہیں، لیکن اس آیت میں یہاں پر شرع جو ہے وہ بیچنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اس میں بھی شرع یشری جو ہے یہ بیچنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں الثمن۔ الثمن جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ العوض الذی یؤخذ علی التراضی فی مقابلۃ البیع۔ الثمن ہم تو چونکہ اردو زبان میں قیمت لفظ کو اچھی طرح جانتے ہیں تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ عوض ہوتا ہے، ایک بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ ہوتا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ یعنی جب آپ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں نا، تجارت کا معاملہ کرتے ہیں، اگر بارٹر سسٹم کو دیکھیں تو آپ ایک چیز دیتے ہیں اور دوسری چیز لیتے ہیں، اور آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں، تو جو آپ پیسے دے رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں، یہ اس چیز کی ثمن ہے یعنی قیمت ہے، یعنی العوض الذی یؤخذ، جس کو لیا جاتا ہے علی التراضی۔ التراضی کہتے ہیں متفقہ طور پر، فی مقابلۃ البیع، تجارت کے مقابلے میں، یعنی تجارت کرتے ہوئے جو متفقہ طور پہ قیمت آپ طے کر لیتے ہیں وہ ثمن کہلاتی ہے۔ اس کی جمع جو ہے اسمان ہے افعال کے وزن پر، اور اسمن ہے افعل کے وزن پر۔ ثمنہ فعل کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ثمن الشیء یثمن ثمانۃ۔ ثمنہ باب کروہ سے استعمال ہوا ہے، اور باب کروہ سے استعمال ہونے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے صفت مشبہ کا صیغہ بنے گا اور وہ ہوگا سمین یعنی مہنگا، اور اس کے معنی انہوں لکھے ہیں غلا ثمنہ۔ غلا کے معنی ہوتے ہیں بڑھ جانا، یعنی اس کی قیمت بڑھ گئی، وہ سمین یعنی مہنگا کہلائے گا۔ اور بخسہ، اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ بخسہ الشیء یبخسہ، اور دو مفعول ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ یبخسہ ایاہ، اور یہی ماضی میں بتا رہے ہیں کہ بخسہ الشیء، تو دو مفعول آ رہے ہیں اس فعل کے، یہ ترتیب ہمیں بتا رہی ہے۔ بخسن مصدر انہوں نے بھی ذکر کیا اور اس کے معنی لکھے ہیں ناقصہ۔ ناقصہ ینقص کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ یتعدی الی مفعولین، دو مفعولوں کی طرف یہ متعدی ہوتا ہے۔ وفی التنزیلی، اور قرآن مجید میں سے ریفرنس دے رہے ہیں کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ تبخسوا فعل استعمال ہوا ہے، الناس اس کا پہلا مفعول ہے اور اشیاء جو ہے یہ اس کا دوسرا مفعول ہے، اور سورہ ہود اور سورہ شعراء کی آیت کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ بثمن بخسن، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ای مبخوسن، یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بخس یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے، اور مصدر جو ہے وہ بمعنی اسم الفاعل کے کبھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم المفعول کے معنی میں، تو یہاں پر بخس مصدر جو ہے وہ اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کم کی ہوئی قیمت۔ وضع المصدر موضع اسم المفعول، یعنی مصدر کو اسم المفعول کی جگہ پر لایا گیا ہے۔ الدرہم جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ عملۃ فضیۃ ہے، عملہ سکے کو کہتے ہیں، اور فضیہ چاندی کا، اور معروف ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ دراہم آتی ہے جو کہ غیر منصرف ہے، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ زاہدہ فی الشیء و عنہ، خان صاحب نے بتایا تھا کہ زاہا دال جو ہے یہ باب فا سے استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ باب سین سے استعمال ہو رہا ہے۔ زاہدہ فی الشیء و عنہ دو پریپوزیشنز کے ساتھ یہ آ سکتا ہے، اس کے ساتھ یا تو فی کی پریپوزیشن لگتی ہے یا پھر ان کی پریپوزیشن لگتی ہے، اور مضارع آگے لکھا ہوا ہے یزہد اور زہدن اور زہادتن، مصادر لکھے ہوئے ہیں اور اس کے معنی لکھے ہیں ترکہ، اس نے اسے چھوڑ دیا، وَأَعْرَضَ عَنْهُ، اور اس نے اس سے اعراض کیا، وَلَمْ يَرْغَبْ فِي، اور اس نے اس میں دلچسپی نہیں لی، یعنی اس نے اس میں رغبت نہ رکھی، تو معنی وہی ہے۔ اور اس سے اسم بتا رہے ہیں کہ زہد بنتا ہے، اور شیء زہید عربی زبان میں قلیل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کم کے لیے، یعنی شیء زہید کے معنی ہے تھوڑی سی چیز، تو زہید قلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ ہے معدودہ، اور معدودہ کے معنی لکھ رہے ہیں ای قلیلہ، یعنی قلیل کم، اور قیلہ کہا جاتا ہے للقلیلۃ معدودہ، قلیلہ کے لیے معدودہ کہا جاتا ہے۔ لأن الکثیرۃ، اس لیے کہ جو کثیرہ کثرت والی چیز ہوتی ہے نا، یمتنع من عدھا لکثرتھا، جو کثیر چیز ہوتی ہے نا وہ اس کے گننے سے روکتی ہے، یعنی کوئی تھوڑی چیز ہوگی نا تو اس کو معدودہ کہا جائے گا۔ تو ایک لفظ ہے قلیلہ، ایک ہے کثیرہ،
تو کثیرہ کے مقابلے میں قلیلہ ہے، اور قلیلہ کو معدودہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو گنا جا سکتا ہے آسانی سے، اور جو کثیرہ ہوتا ہے اس کو گننے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں۔ اب ایضاحات نحویت کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ وہ بتا رہے ہیں دراہمہ، اس کے بارے میں کہ یہ بدل ہے من ثمن، یعنی یہ بدل قرار دیا گیا ہے ثمن سے، اور بدل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ توابع میں سے ہوتا ہے، اور یتبع المبدل منہ فی الاعراب، اور یہ مبدل منہ یعنی جس سے بدل ہوتا ہے نا اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور اس کو اعراب میں یہ فالو کرتا ہے۔ اور دراہم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ممنوع من الصرفی ہے، یہ غیر منصرف ہے، لأنہ جمع متناہن، اس لیے کہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ ہے فعالیلو۔ تو الحمدللہ ایضاحات النحویہ میں صرف 2 پوائنٹس تھے جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ذکر کر دیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آیت کے انالیسس کی طرف، ترکیب کی طرف، اور 2 جملے جو چھوٹے سے ہیں ان کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واؤ کو ہم اپنے اعتبار سے استنافیہ قرار دیں گے کیونکہ ہماری آج کی کلاس کا یہ پہلا جملہ ہے۔ شرعو فعل با فاعل ہے، واؤ ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور یہ واؤ کی ضمیر جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف جا رہی ہے کہ وہ پھر وہاں پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارا غلام ہے، اور پھر انہوں نے انہیں قافلے والوں کو ہی بیچ دیا تھا، اور ہا کی ضمیر جو ہے منصوب متصل یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ با حرف جر ہے، ثمن موصوف ہے جس کی صفت بخسن آ رہی ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے شرع فعل کے۔ اور آگے جو دراہم معدودۃ ہے یہ مرکب توصیفی ہو کر بدل بن رہا ہے ثمن سے۔ تو اب آپ یہاں پر حیران ہو رہے ہوں گے، ثمن جو ہے وہ تو مجرور ہے اور دراہمہ منصوب ہے، تو دراہمہ بھی یہاں پر مجرور ہے، ذہن میں رکھے گا، کیونکہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کی مجرور فارم جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے، اور اس کو ہم دوسرے اینگل سے بھی پروو کر سکتے ہیں کہ دراہمہ موصوف ہے تو اس کی صفت معدودہ تن آ رہی ہے، یعنی غیر عاقل کی جمع موصوف بن رہا ہے دراہمہ، اور اس کی صفت واحد مؤنث آ رہی ہے معدودہ، اور معدودہ جو ہے وہ مجرور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے نا اعراب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراہمہ موصوف کا اعراب بھی مجرور ہے۔ تو یوں ہمارا یہ جملہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے، اور پھر شرع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس میں واؤ کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، کانو فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، واؤ اس کا اسم ہے ضمیر مرفوع متصل، اور کانو کی خبر چاہیے ہمیں جو کہ منصوب ہوتی ہے، لیکن فعل ناقص کی خبر یہاں پر من الزاہدین کے طور پر آپ جار مجرور دیکھ رہے ہیں، اور من الزاہدین جار مجرور یہ خبر بن گئی کانو کے لیے، اور یہ جو فی ہی درمیان میں ہے جار مجرور کا مجموعہ جس میں ہا کی ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ جار مجرور الزاہدین کے متعلق ہے، اور پھر کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی ورکنگ کر لی ہے، اب ہم نے جو ورکنگ کی ہے جملوں کے اعراب کی، اس ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ذریعے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ جملہ شرعہ جو ہے یہ لا محل لہا معطوفہ ہے، اور کس جملے پر عطف کیا انہوں نے اس کو انہوں نے جملہ جو تھا اسروہ اس والے جملے پر عطف کیا، اور پھر دوسرا جملہ جو کانوا فیہ من الزاہدین اس کو انہوں نے معطوفہ قرار دیا ہے شرعہ والے جملے پر، تو ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر گئی ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ جو بن رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں سے تھے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 20 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا رکوع سورہ یوسف کا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔